نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اسلام لائے ہوئے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کہیں بھی رہتے ہوں، کہیں بھی بستے ہوں، کہیں بھی رہائش ہو، کہیں بھی کسی کی پیدائش ہو، پوری دنیا کے مسلمان ایمان لائے ہوئے لوگ ایک خاندان کے افراد کی طرح ہیں، ایک قبیلے کے لوگوں کی طرح ہیں، آپس میں سب بھائی ہیں۔ شیر و شکر ہو کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ انسان کو انسان کہتے اسی لیے ہیں، اس لفظ انسان سے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ انسان انس سے ہے، محبت سے ہے، الفت سے ہے، رواداری سے ہے، اخلاق سے ہے، مل بیٹھنے سے ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے سے ہے۔ دو ٹانگ کا مخلوق ہونے سے انسان تخلیقی انسان تو ہو سکتا ہے، لیکن ادبی، اخلاقی، تربیتی، اسلامی اور خدا پرست، خدا ترس انسان وہی ہے جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں اور بھائی بن کر بیٹھیں، دوست بن کر زندگی گزاریں اور غمی خوشی میں ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلاتے رہیں کہ کوئی تنگی میں تو نہیں، پڑوس میں پڑوسی بھوکا تو نہیں سویا، ننگا تو نہیں سویا، پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ اس طرح معاشرے میں پیش آنے والے بھائی بن کر زندگی گزارو تو زندگی بڑی حسین ہوگی، زندگی میں خوشحالی، خوشی، فرحت اور آرام میسر آئے گا۔ اور اگر جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو سینگ مارتے رہیں گے، اذیت دیتے رہیں گے، تکلیف پہنچاتے رہیں گے، دوسرے کو دیکھ کر کڑتے رہیں گے، تنگ ہوتے رہیں گے، پیشانی پہ تیور لائیں گے، پیشانی پہ بل کھائیں گے، تو پھر زندگی اجیرن ہوگی، زندگی بڑی کٹھن ہوگی۔ اس لیے اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے ماحول کو، ہمارے معاشرے کو اور ہماری زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے، آرام اور راحت سے گزروانے کے لیے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ میرے بندو، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کبھی کسی کی لڑائی ہو جائے، کسی سے انبن ہو جائے، کسی سے کوئی زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے اور ناچاکی ہو جائے، کوئی ناگفتگی حالات پیش آ جائیں، لین دین میں گڑبڑ ہو جائے اور آپس میں لڑ پڑیں، ناراضگیاں ہو جائیں، تو اس طرح تماشا دیکھتے مت رہو، ماحول کے دیگر
لوگوں کو جن کو اس قسم کے جھگڑوں اور معاملات کا علم ہو، پتہ ہو، تو ان پر فرض بنتا ہے کہ دو بھائی لڑ رہے ہیں، دو قبیلے لڑ رہے ہیں، دو گھرانے گتھم گتھا ہیں اور دو برادری کے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مار کٹائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، حد کے عزت کے الفاظ منہ سے بول رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی حرکتیں اور کرتوت کر رہے ہیں، تو تماشائی بن کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ مسلمان معاشرے کے دوسرے لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ اپنے دو بھائیوں میں صلح کرائیں، دو قبیلوں میں صلح کرائیں، دو خاندانوں میں صلح کرائیں، دو انسانوں میں صلح کرائیں، مل بیٹھیں اور معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کا کردار ادا کریں۔ ایسے لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے، مصلح کہا جاتا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ کے تابع فرمان، مطیع اور اچھے انسان، ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ صلح کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَصُلْحُ خیر، صلح بہترین چیز ہے۔ شیطان صلح سے بڑا پریشان ہوتا ہے، جھگڑے سے بڑا خوش ہوتا ہے، تو شیطان کو راضی نہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ شیطان کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ ارحم الراحمین کو خوش کر کے اس کی رضا حاصل کیجئے، اس کے احکامات کی بجا آوری کیجئے اور ایک دوسرے کے لیے سگے بھائیوں کی طرح ثابت کریں اپنے آپ کو کہ میں عام مسلمان بھائی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور سگا قریبی ہوں، اور اسلام سے بڑھ کر کوئی رشتہ داری ایسی نہیں ہے جو مضبوط رشتہ داری ہے۔ رشتہ داریاں، قرابت داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اسلام کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے جس کی جڑیں زمین کے نیچے ہیں اور شاخیں رب رحمان کے عرش تک پہنچتی ہیں، اور کفر شجر خبیثہ کی طرح ہے جو زمین کے اوپر پھیلی ہوئی بوٹی کی طرح ہے، اس کو معمولی جنبش دیں تو وہ زمین سے نکل جاتی ہے اور اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمانی رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے معاشرے کے انسانوں میں صلح جوئی کے معاملات نمٹاتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی بھی خوشحال بناؤ اور ماحول کے آس پاس کے لوگوں کے معاشروں کو بھی لڑائی جھگڑوں سے پاک کر کے صلح کرا کے ایک دوسرے کے بھائی بنا کر، دوست بنا کر سکون کی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صلح کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور مسلمان معاشرے کے لوگوں کا ایک فریضہ یہاں پر اجاگر کیا ہے کہ کوئی لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو اور گتھم گتھا ہو رہا ہو، ناچاکی پیش آ رہی ہو، تو پھر ان کو تماشائی بن کر دیکھتے نہ رہیں اور انہیں مزید الجھنے نہ دیں، بلکہ اس جھگڑے کو ختم کر کے، رفع دفع کر کے، معافی تلافی کر کے ان میں بھائی بندی پھر سے پیدا کر کے ماحول کو صلح کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اور اس طرح اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ شیطان اپنے سر پہ مٹی ملتا ہے، منہ پہ مٹی ملتا ہے کہ میری
تحریک ناکام ہو رہی ہے، یہاں تو صلح کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، ملانے والے لوگ آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ خوش کر کے مجھے یہ رسوا کر رہے ہیں، تو شیطان کو رسوا کیجئے اور اللہ کو خوش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، اخلاق، ادب، احترام، تعظیم اور عزت افزائی کرنے کی توفیق اور موقع اور ذہن، فکر، سوچ، منصوبہ بندی عطا فرمائے، جس سے اللہ راضی ہو اور شیطان ناراض ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔